السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہودی کون ہے اور ان کا مذہب کیا ہے اور کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ کیا کبھی مذہب اسلام سے یہودیوں کا کوئی تعلق رکھا ہے؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہودی یہود کی جمع ہے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے منسوب ہیں۔ یہودی یہودیت مذہب کے پیروکاروں کو کہتے ہیں جو قدیم بنی اسرائیل کی اولاد ہیں۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد، موجودہ تعداد جو ہے اس کا مکمل اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ان کی تعداد 12 سے 14 ملین کے درمیان ہے، جن کی اکثریت امریکہ اور اسرائیل میں ہے۔ یہودیوں کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یہودیوں کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھی 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک حضرت عیسو۔ حضرت عیسو کے بارے میں مورخین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہودی کا لفظ اسی یہودا سے منسوب ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یعنی بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد یہودی کہلائے۔ ان کا اصل مذہب کون سا تھا؟ ان کا اصل مذہب اسلام ہی تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی دین کے معاملے میں انحراف کا شکار ہوئے تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، چنانچہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عزیر، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام سب بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور یہودی ان سب انبیاء کو مانتے تھے۔ البتہ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور ابھی تک آخری پیغمبر کے انتظار میں ہے۔ سب سے بڑا کلیش یہ ہے کہ وہ ابھی تک آخری پیغمبر کے انتظار میں ہے۔ اسی طرح یہودی تورات کے تمام آسمانی صحائف کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں، لیکن انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے۔ یہودیت ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے ماننے والے اسلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، لیکن تاریخی مطالعہ میں یہ دونوں نام اس قوم کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں، جس کا تورات کے جزء خروج میں ذکر ہے۔ اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا۔ فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو کس نے آزاد کروایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور بحر احمر پار کر کے جزیرہ نما سینا میں لے آئے۔ حالانکہ یہودیت میں کئی فرقے ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہے، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعہ پہ ہے، نہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ یہودیت کی سب سے اہم دینی کتاب تورات ہے، جو نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ عیسائیت اور اسلام میں بھی اسلامی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ تورات کو اکثر انگریزی میں تبرانی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ تورات بائبل میں شمار ہے۔ تورات میں کائنات اور انسان کی تخلیق کا قصہ درج ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیہ سے شروع ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اور سیلاب کو بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسالت، شادی اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تورات کی اس کہانی کا مقصد بیان کرنا یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو، اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ یہودیوں کے یہاں روز کی 3 عبادات مقرر ہیں، جن میں سے صبح اور دوپہر کے فرض ہیں، اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ تمام عبادات فردن بھی ادا کی جا سکتی ہیں اور باجماعت بھی، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، خصوصاً اس لیے کہ جماعت جب اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پورا ہونے کے لیے کم از کم 10 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کے بھی عبادت فردن ہی قبول ہو جاتی ہے۔
یہودیت کے کئی مذاہب میں 10 مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے اور کئی میں 10 افراد کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ موجودہ دنیا میں یہودیت کی 5 بڑے فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہ آرتھوڈوکس، قدامت پسند، ریفارم تنظیم نو کی حامی اور انسانیت پرست ہیں۔ ہر گروہ کی عقائد اور مذہبی تقاضے حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ دوستو، یہ تو تھے یہودیت کے بارے میں وہ تمام انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ان تمام انفارمیشن کا بحیثیت مسلمان ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو تمام علوم سے آشنا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں کوئی تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔